بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس دین فطرت سے نوازا ہے اس دین کو دین فطرت ہی کہا گیا. انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دنیا کے اندر اتارا. دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، جس علاقے بھی رہنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کی فطرت کے عین تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل فرمایا. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ دین حنیف کی خاطر متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف آپ یکسو ہو جائیے اس دین کی خاطر جو دین حنیف ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیدا اور انسانوں کی فطرت کے مطابق نازل کردہ دین ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تھا، اور اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر دوسری جگہوں پر بھی اس دین حنیف اور دین فطرت کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا کے اندر مختلف تہذیبوں کے اور مختلف کلچر والے لوگ موجود تھے. دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں اس وقت بھی موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین فطرت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کے کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، چاروں طرف سے آپ کی مخالفتیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، اور آپ کو اپنے وطن سے بھی نکالا گیا، سب کچھ برداشت کیا. لیکن چند ہی سالوں کے اندر اس وطن کے اندر آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. ان سب چیزوں کو ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ دین جب سے اس کا آغاز ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب سے آغاز کیا، اس وقت سے اس دین کے خلاف لوگوں نے بہت کچھ کوششیں کی، اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹیں پیدا کی گئی. مختلف انداز اپنائے گئے، مختلف طور و طریق اختیار کیے گئے کہ لوگوں کو اصل دین سے دور رکھا جائے. لیکن تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئے اور اللہ کے اس دین کے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن اللہ کے اس دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والے، کوششیں کرنے والے، ہمیشہ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی اور وہ ہمیشہ سرخرو ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا جب دور آیا، اس دور میں بھی آپ دیکھیے، خصوصاً سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، جس میں دنیا کی دو بڑی بڑی طاقتیں، اپنے زمانے کی سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم کی دو حکومتیں، ان کو کس طرح سے زیر کیا گیا، زیر ہوئی.
بعد تاریخ پر آپ نظر دوڑاتے جائیے، کیسے کیسے مسلم جرنیل پیدا ہوئے، حضرت خالد ابن ولید ہوں، طارق ابن زیاد ہوں، صلاح الدین ایوبی ہوں رحمہم اللہ، ایسے دسیوں جو ہے جرنیل پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے وقت کے مضبوط سے مضبوط حکومتوں سے ٹکر لی، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، دین کی کسی معاملے سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا نتیجہ دنیا والوں نے دیکھا کہ دنیا والوں کے پاس ہر طرح کی طاقتیں تھی، ہر طرح کی قوت ان کے پاس تھی، ہر طرح کے ہتھیار ان کے پاس تھے، لیکن اسلام اور ایمان کی قوت کے سامنے، مسلمانوں کے ایمان کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ ان لوگوں کو کامیابی کیوں ملی؟ اس کو جاننے کا راز، یہ راز ہے جاننے کا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دین کی کسی بات پر وہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے تھے، اس دین پر وہ مضبوطی سے قائم رہے۔ قیصر و کسریٰ ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ تاتاری جنہوں نے ایسا ظلم کیا تھا بغداد کے اندر کہ اس کو سن کر کے انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں ہزار مسلمانوں کو قتل کر کے دجلہ و فرات میں ڈال دیا، جن کے پانی سے دجلہ و فرات کا پانی سرخ ہو گیا۔ مسلمانوں کی لاشوں پر اس کو دریا میں ڈال کر کے اس کو پل بنا کر کے انہوں نے پار کیا، لیکن اسلام کے ماننے والے نہیں مٹے۔ اللہ نے اس دین کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت رکھی ہے جس دین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ قیامت تک اس دین کو باقی رہنا ہے اور اس دین کے ماننے والوں کو باقی رہنا ہے۔ وہی تاتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ شاعر مشرق نے کہا ہے آیا یوں رش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، جس دور کے اندر کیوں نہ ہو، دنیا والے جتنی ترقی کیوں نہ کر جائیں، ہتھیار پر ہتھیار اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے تیار کیوں نہ کر لیں، ان کو ایک نہ ایک وقت ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے۔ دنیا کے لوگوں نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت تک دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے جب اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو ان کو کوئی اپنی اصل سے اور اپنے مقصد سے ان کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کی اس وقت سب سے بڑی جو کوشش ہے کہ مسلمان چند رسوم کا تابع بن کر رہ جائے، اسلام کی چند احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور ان کے دلوں کے اندر سے اسلام کی عظمت اور اسلامی تعلیمات کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، ان کے دلوں کے اندر سے اسلام کی محبت ختم کر دی جائے، نام کے وہ مسلمان ہو کر رہیں، چند فرائض کے ادا کرنے والے ہوں، لیکن وہ پورے طور پر اسلام کے ماننے والے نہ ہوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہر دور کے اندر یہ کوششیں ہوئی، مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا، دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین کی کسی چیز کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جنہوں نے سودا کیا وہ دنیا کی تاریخ کے اندر غداروں کے نام سے، منافقوں کے نام سے مشہور ہوئے، قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ لیکن جنہوں نے اسلام پر مضبوطی سے عمل کیا، اسلام اور اسلامی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سر منہ انحراف کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کی کوششوں کا نتیجہ دنیا والے ہمیشہ دیکھتے رہے۔ آج کی دنیا کے اندر بھی دنیا والوں نے دیکھا ہے اور آئندہ بھی دنیا والے دیکھتے رہیں گے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اسلام ایک ایسا سچا اور پکا دین ہے جس دین کے اندر دنیا کے ہر دور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے، اور
مسلمانوں کو اس دین نے راستہ بتلایا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، دنیا ترقی کرتی جائے اور دنیا والے سائنس کے اعتبار سے آگے بڑھتے جائے۔ اللہ نے جو یہ دین نازل کیا ہے، جس دین کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک رہنا، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہماری اپنی سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، دین کے کسی معاملے میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں، شریعت کے کسی کام سے کسی بات سے ہم سودا کرنے والے نہ ہوں۔ دنیا کے اندر مختلف فتنے اس دور کے اندر ہمارے سامنے آ رہے، اسلام کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن کو اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے معلومات نہیں ہوتی وہ اپنے موقف سے ہٹتے ہیں، لیکن جو اسلام کی تعلیمات کے متعلق خوب اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس لائے ہوئے، اللہ کے نبی کے اس لائے ہوئے دین کو سچا دین، اس کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کی کسی چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شریعت کے حکموں پر ہر حال میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی بات کی کوشش کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔